إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وقال جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علیہ الصلاة والسلام ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر بن الخطاب واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي بن ابي طالب واقرأهم بكتاب الله ابي بن كعب وافرضهم بالفرائض زید بن ثابت واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل امة امينا وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح رضی اللہ عنہم رواہ ابن ماجہ فی کتاب الرحم۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و جلال، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے، جس نے جن و انس، بحر و بر، خشک و تر کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے زندگی کا کوئی گوشہ، مرحلہ رہنمائی اور ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد، اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ خطاب عالم برزخ، قبر کی زندگی کے بعد کے مرحلے، ایمان بالآخرہ سے متعلق ہوگا، لیکن چونکہ یہ چھٹیوں کا دور آ گیا، موسم آ گیا تعطیل کا، اس وجہ سے مناسب اور موزوں یہ معلوم ہوا کہ نوجوانوں سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ودیعت کر دی گئی ہے، یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ وہ کسی چیز کی حفاظت اسی وقت کرتا ہے جب وہ اس کی اہمیت کو سمجھے۔ جو لوگ ملک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے سرمائے، مال و دولت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مال و دولت اور سرمائے اور دکانوں کی حفاظت پر
آدمیوں کو مقرر کرتے ہیں. جس کی نظر میں جس کی اہمیت ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آج دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کی نگاہ میں اس کے موبائل کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تو اپنے موبائل کو سینت سینت کر حفاظت سے رکھتا ہے. کسی کی نظر میں کتابوں کی اہمیت ہے تو وہ کتابوں کو حفاظت سے رکھتا ہے. ہزاروں مثالیں اس کائنات میں ایسی ہیں، اس دنیا میں ایسی ہیں، روئے زمین پر ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جن چیزوں کی اہمیت بندے کی نظر میں ہوتی ہے بندہ ان چیزوں کی حفاظت دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ کرتا ہے. لہذا چالاک ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں. زندگی وہ انمول اور قیمتی سرمایہ ہے جس کا کوئی بدل اور کوئی مول نہیں ہے، جس کے بعد دنیا کی زندگی دوبارہ بھی نہیں ہے. اور اس چیز کا اندازہ ہم دو طریقوں سے لگا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایک ہے، صرف ایک. لہذا جن لوگوں نے پونر جنم 7 زندگیوں کے عقائد گڑھ لیے، 7 جنموں کے عقائد گڑھ لیے، ان کی کوئی دلیل آسمانی کسی بھی کتاب سے نہیں ہے. یہ دنیاوی زندگی صرف ایک موقع ہے، اس کے بعد فیصلہ ہے، نتیجہ ہے، رزلٹ ہے. یا تو اچھا رزلٹ ہے یا تو برا نتیجہ ہے. ظاہر ہے کوئی چیز صرف ایک ہو، ایک ہی بار دی جائے تو اس کی اہمیت، اس کی افادیت اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی مول نہیں ہے. کسی بھی قیمت پر دوبارہ یہ زندگی نہیں مل سکتی. اللہ رب العالمین نے کئی جگہ اس کا احساس دلایا اور فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. خرچ کرو اپنے مال و دولت کو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. پھر بندہ کہنے لگے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر مجھے تو نے تھوڑا سا اور موقع دے دیا، کچھ مدت اور دے دی، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں خوب صدقہ کروں گا اور میں تو پھر نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے موت کی گھڑی آنے کے بعد کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. تو زندگی صرف ایک ہے، اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. دوسری اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے زندگی کی اہمیت کو شرعی نقطہ نظر سے دین اسلام کے تئیں سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اس کی اہمیت کو واضح فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کرو، کوشاں رہو. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا. یہ ایک جملہ ہے لیکن معنی خیز ہے. اللہ رب العالمین نے بعض تحقیق کے مطابق 80 کروڑ مخلوقات بنائی ہیں. خالق کو چھوڑ کر کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، کسی نے 80,000 کہا، کسی نے 80 لاکھ کہا، کسی نے 80 کروڑ کہا. بہرحال کروڑوں مخلوقات اللہ رب العالمین کی ہیں، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا ہے. کیڑے مکوڑے بھی بنا سکتا تھا، جانور چوپائے بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان بنایا. کیا یہ اللہ رب العالمین کی غنیمت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا ہم پر احسان نہیں ہے؟
انسان بنایا تو احسان اس لیے ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے. فرمان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے انسان کو اتنی تکریم عطا کی، اتنا فضل و شرف عطا کیا کہ ہم نے انہیں بحر و بر پر سوار کر دیا. حملناہم فی البر والبحر. جو جاندار سمندر کے ہیں وہ باہر نہیں رہ سکتے، جو باہر کے ہیں خشکی کے ہیں وہ سمندر میں نہیں جی سکتے، جو جل تھلیاں ہیں وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتے، جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ پانی میں نہیں رہ سکتے. لوگوں کی اپنی اپنی محدود زندگی ہے، لیکن ہم نے انسان کو وہ زندگی عطا کی حملناہم فی البر والبحر. وہ خشکی کا بھی لمبا ترین سفر کر سکتا ہے، ساری چٹانوں کو سر کر سکتا ہے، سارے مسائل سے نمٹ سکتا ہے. اور خشکی تو خشکی، سمندروں کا بھی مہینوں کا سفر کر رہا ہے. سمندر میں بھی غوطہ زن ہے، ڈوب کر قیمتی سے قیمتی چیز سمندر سے نکال باہر لیتا ہے. ہر جگہ یہ پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ اسے وہ صلاحیتیں ہم نے دی ہیں. پرندہ نہیں ہے لیکن ہوا میں پرندوں سے تیز اڑ رہا ہے. سانپ نہیں ہے، اژدہا نہیں ہے، لیکن زمین میں ان جانداروں سے زیادہ تیزی سے سفر کر رہا ہے. ہر وہ کام جو دیگر جاندار کر سکتے تھے انسان ہونے کے باوجود یہ آسانی سے کر رہا ہے. یہی مفہوم ہے حملناہم فی البر والبحر کا. تو اللہ رب العالمین نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. صرف انسان بنا کر چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے، بلکہ لاکھوں انسان ایسے تھے جو مادر رحم سے نابینا تھے. اللہ نے ہمیں بینائی عطا کی، دیکھنے کی طاقت و صلاحیت عطا کی. کئی ایسے تھے جو بہرے تھے، ہماری سماعت کو اللہ نے ٹھیک رکھا. کئی ایسے تھے جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، نہیں ہے. ہم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ریلوے اسٹیشن پر، فٹ پاتھ پر، سڑکوں پر، تالاب، جھیل، سمندروں کے کناروں پر بیٹھے ہیں. انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ دن کی اہمیت کیا ہے، رات کی تاریکی کی اہمیت کیا ہے، اور زندگی کا کیا معنی وہ مطلب ہے. وہ نہیں جانتے، صرف اس لیے نہیں جانتے کہ ان کی دماغی صلاحیت ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جنون سے بھی پاک رکھا. لنگڑا لولا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا. کئی ایسے بیماریوں میں مبتلا ہیں جو چاہتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے. لاکھوں ایسے ہیں جن کو اطباء نے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، بس وہ حیات و ممات کی کشمکش میں ہے. کئی ایسے ہیں جو فالج زدہ ہیں، کئی ایسے ہیں جو کوما میں چلے گئے. سانسیں چل رہی ہیں لیکن ہوش نہیں ہے. ایسے لاکھوں انسانوں کے بیچ اللہ رب العالمین نے نہ صرف انسان بنایا بلکہ صحیح سالم انسان بنایا. یہ اللہ کی نعمت تھی. اور صرف تندرست اور صحیح سالم انسان ہی نہیں، مسلمان بنایا. کروڑوں انسان یہودی ہیں، لاکھوں انسان یہودی ہیں، کروڑوں عیسائی ہیں، بے شمار دیگر مذاہب و ادیان پر عمل کر رہے ہیں، اور اتنے تشدد اور سختی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل پیرا ہیں کہ وہ جانتے بوجھتے اسلام سے دور ہیں. اور ہم اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں میں بات جانتے ہیں کہ اگر وہ کفر پر مر گئے تو ان کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. کئی ایسے ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہے اور باوجود اس کے وہ کفر پر ہیں. محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک پسینے بہاتے ہیں، جب جا کر بچوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب کرتے ہیں، پھر بھی وہ کفر پر ہیں. اور اس پر بھی غرہ یہ ہے کہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں. تو جن کے پاس دنیا بھی نہیں ہے، آخرت بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں نہ صرف دنیا عطا کی بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی عطا کی. یہ بغیر اللہ کے کرم، بغیر اللہ کی رحمت، بغیر اللہ کے احسان اور فضل کے ممکن نہیں تھا.
معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے وہ کروڑ انسانوں کے مقابلے میں انتہائی قیمتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس زندگی کی قیمت کو محسوس نہیں کیا ہے۔ کوئی وقت، کوئی گھڑی دوبارہ نہیں آئے گی، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ کوئی چاہ کر بھی اگر یہ سوچے کہ اس تاریخ کا یہ وقت، یہ دن دوبارہ میری زندگی میں کسی طرح سے آ جائے تو پاسبل نہیں ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ وہ عمر میں بڑا ہو رہا ہے لیکن اس کی دنیاوی زندگی گھٹ رہی ہے۔ کل تک اس کے پاس 40 سال تھے تو اب 20 سال ہی ہیں، کل تک 20 سال تھے تو اب 10 سال ہی ہیں۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطع، عربی کا مشہور مقولہ ہے، عربوں میں یہ مشہور تھا کہ وقت تلوار کے مانند ہے، تم اگر اس کو کاٹے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ تو تمہیں ضرور کاٹ دے گا۔ خوشحالی ہو، جشن ہو، مسرت کی گھڑیاں ہو، عید اور تہوار ہو، یا پھر معرکہ آرائی ہو، جنگیں ہو، فسادات اور حادثات اور سوانحات ہو، گھڑی کی سوئی کبھی نہیں رکتی، کسی کے لیے نہیں رکتی۔ وہ اپنا وقت، اپنا دن، ہفتہ، سال، مہینہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ 2010 کے بعد 11، 11 کے بعد 12، ایک کے بعد ایک سال بڑھتا جا رہا ہے۔ ہفتہ، مہینہ، دن، سال نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اور ہم اسی زندگی میں غرق ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا تھا۔ تو صاف ستھری بات یہ ہے کہ زندگی کو اس کے صحیح حقیقی پہلوؤں سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس زندگی کے لوازمات بہت ہیں، اس کے تقاضے بہت ہیں، لالچ بہت ہے، خواہشات بہت ہیں، لیکن زندگی کی گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں لوگ ان کی تو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کی 10 سال کی گارنٹی ہے، ان کی ضمانتیں لے سکتے ہیں، لیکن کون ہے، کوئی ہے جو انسانوں کی زندگی کی ضمانت لے کہ یقیناً یہ 1 سال زندہ رہے گا، 1 گھنٹہ زندہ رہے گا؟ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جب موت کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب زندگی کی اہمیت دو بالا ہو گئی۔ ایک تو انتہائی محدود ہے، اور پھر اس میں گارنٹی بھی نہیں ہے۔ جب گارنٹی بھی نہیں ہے تو اس کی حفاظت بندے کو کس طرح کرنا چاہیے یہ شریعت کا تقاضا ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے باوجود ہم غور کریں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھیں اور ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ زندگی کے 3 مراحل میں سب سے بنیادی مرحلہ جوانی کا ہے۔ عبادت بچے بھی کرتے ہیں، بوڑھے بھی کرتے ہیں، لیکن عبادتوں کی جو مٹھاس ہے، حلاوت ہے، چاشنی ہے، عبادتوں کا جو مزہ ہے، اجر کے اعتبار سے، انجام اور رزلٹ اور نتیجے کے اعتبار سے وہ نوجوانوں کے حق میں زیادہ ہے۔ قدم قدم پر آپ دیکھیے، میں ایک مثال دے دوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد مؤمن یوم القیامتی، وفی روایہ لا تزول قدم بنی آدم یوم القیامتی، انسان کے دونوں قدم ایک جگہ جمع رہیں گے، حتی یسأل عن 4، وفی روایہ عن 5، یہاں تک کہ اس سے 4 یا 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ ان عمر فیما افنا، وہ عمر جو انمول تھی، وہ لائف جس کی کوئی نظیر نہیں تھی، جس کا کوئی بدل نہیں تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ زندگی کہاں فنا کی، کہاں ختم کی۔ وان شباب فیما ابلا، زندگی میں جوانی شامل تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو خصوصاً بیان کیا۔ کیا جوانی کا تعلق عمر سے نہیں ہے؟
لیکن عمر کے بعد دوسری بات بیان کی، وَعَنْ شَبَابٍ فِيمَا أَبْلَاهُ، عمر کا سب سے قیمتی مرحلہ نوجوانی، جوانی، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اور اللہ اپنی نعمتوں کے بارے ہی میں سوال کرے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَعَنْ شَبَابٍ فِيمَا أَبْلَاهُ، عمر کے بارے میں افناہ تھا اور شباب کے بارے میں ابلاہ تھا۔ عمر کہاں فنا کی، ختم کی، اور جوانی کہاں بوسیدہ کی، کمزور کی۔ یہ گھٹتی ہوئی جوانی، عمر کہولت کی طرف بڑھتا ہوا انسان، یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں مسئول ہے اپنی جوانی کو لے کر۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ جوانی تو نے کہاں گزاری، امانت داری میں، دیانت داری میں، اللہ کی بندگی میں، یا پھر من چاہی زندگی میں، کہاں پر یہ جوانی گزاری؟ جوانی کے مرحلوں کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، نوجوان عقل و شعور کے بارے میں سوال ہوگا، نوجوان ذہن و دماغ کے بارے میں سوال ہوگا، صحت مند اعضاء و جوارح، پارٹس آف باڈی اور روح کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا اور انسانوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں توانائی عطا کی تھی؟ تم نے اللہ کے لیے کتنا کام کیا اور اپنے لیے کتنا تم نے زندگی گزاری۔ وَعَنْ شَبَابٍ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالٍ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں دو سوال، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ وَعَنْ عِلْمٍ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، اور علم کے بارے میں سوال کہ جتنا تو جانتا تھا کیا اتنے پر عمل کیا؟ یہ عالموں کے لیے خاص نہیں ہے۔ وَعَنْ عِلْمٍ، ہر وہ بات جو تیرے علم میں آ گئی، چلو جو تم نہیں جانتے تھے ان پر تم نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو تمہارے علم میں تھی کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سب جاننے کے باوجود کیا تم نے اپنی آنکھوں کی، اپنے پارٹس آف باڈی کی، اعضاء کی، اپنے احساسات کی، اپنے جذبات کی قربانی دے کر، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات اور ہوائے نفس کی قربانی دے کر کیا تم نے ان چیزوں میں فرق کیا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ جتنا علم تھا، جتنا تم جانتے تھے، اتنے پر کم از کم تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہو، آج پھر تذکیراً بیان کرنا چاہوں گا، حیاتک قبل موتک، یہ زندگی غنیمت ہے موت کی دستک سے پہلے۔ عصر کی نماز میں ہم میں سے کون موجود ہوگا، کس سے برزخی سوالات ہونے لگیں گے، کوئی نہیں جانتا۔ ابھی فوراً خبر آئے گی، ارے نماز ظہر میں تو صحیح سالم تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ اور فتق موت، اچانک ہونے والی موت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے یہ عام چیز ہو چکی ہے۔ کوئی بیماری نہیں تھی، ہر چیز میں وہ نارمل تھا، لیکن بس اٹیک، موت کا حملہ تھا، ختم ہو گیا۔ حیاتک قبل موتک، اپنے اس جیون کو، اپنی اس لائف کو ختم ہونے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وصحتک قبل سقمک، اور جو تندرستی ہے، توانائی ہے، یہ جو فزیکل فٹنس ہے، جسمانی تندرستی ہے، نشاط ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس کو اپنی بیماری کے دستک دینے سے پہلے غنیمت جان لو۔ کب کس طرف سے گزرے اور فالج کا اثر ہو جائے، کب کس گاڑی سے گرے اور پیر ٹوٹ جائیں، کب کون سا حادثہ ہو جائے، کوئی خبر نہیں ہے، کب بستر پکڑ لے، کب صاحب فراش ہو جائے، سارے دعوے ایک طرف، سارے منصوبے، پلاننگ ختم ہو جائیں گی، اب صرف سوچتا رہ جائے گا۔ تو اپنی صحت کو، اپنے بیماری کے دن سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اللہ کی غنیمت سمجھ لو۔
جب رگیں پھول جائیں گی، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی اور پیشانی پر شکن آ جائے گی، چاہتے ہوئے جب کام نہیں کر سکیں گے، چاہتے ہوئے جب فجر کا اہتمام نہیں کر سکیں گے، چاہتے ہوئے جب مسجد نہیں آ سکیں گے، اپنے مکان کے ایک کمرے میں بند ہونا پڑے گا، کسی اسپتال کے کسی کمرے میں بند ہونا پڑے گا، اس وقت کی مجبوری بڑھاپے اس سے پہلے اپنی جوانی کی کہ عالم کو غنیمت جان لو، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرْمِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اور اپنے فری ٹائمز، فری اوقات کو بیزی ہونے سے زیادہ غنیمت سمجھ لو۔ اس سے پہلے کہ تم کسی اہم مصروفیت میں لگ جاؤ، اس سے پہلے اپنے فری ٹائمز کو غنیمت سمجھ لو۔ ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد کون سی ذمہ داری ہم پر آ جائے ہم نہیں جانتے، بالفرض ابھی عالمی جنگ چھڑ جائے، ابھی آپ کا جینا مشکل ہو جائے، ابھی حالات بگڑ جائیں، آپ ایسی چیزوں میں مصروف ہو جاؤ جن مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ کے دونوں ہاتھ اللہ کے روبرو اٹھیں اور دعائیں اللہ رب العالمین قبول نہ کرے، اور پھر اس کے بعد آرزویں رہ جائیں، تمنائیں رہ جائیں، کوششیں رہ جائیں کہ اب مجھے موقع ملے تو میں یہ کر سکوں گا، میں یہ کر ڈالوں گا، اب میں نماز کی پابندی کروں گا، اور اس کے بعد پھر کوئی موقع ہاتھ نہ لگے۔ فراغک قبل شغلک، مصروف ہونے سے پہلے اپنے فری ٹائمز کو غنیمت سمجھ لو۔ اور آخری میں فرمایا وغناک قبل فقرک، اپنے مالداری کے دنوں کو بے بسی، محتاجگی، لاچاری کے دنوں پر غنیمت سمجھ لو۔ آج ہاتھ کشادہ ہیں، آج بزنس میں برکت ہے، آج تجارت میں فراوانی ہے، کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، معاشی تنگی نہیں ہے۔ اس فراوانی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی غنیمت سمجھ کر غریبوں، یتامہ، مساکین کی خوب امداد کرو۔ کیا معلوم کب خسارہ ہونے لگے، کیا معلوم کہ کب الٹی گنتی شروع کرنی پڑے، کیا معلوم کہ کب کوئی بیماری دستک دے دے اور پانی کی طرح روپے پیسے خرچ ہونے لگے، کیا خبر ہے کہ کتنا بڑا لاس ہوگا۔ اپنے خسارے سے پہلے اپنی پراپرٹی، اپنے سرمائے، اپنی مالداری کو اللہ کا ایک بڑا فضل سمجھ کر مال کا حق ادا کرو اور یتیموں مساکین پر خوب خرچ کرو، تاکہ کل رونا نہ پڑے کہ اللہ نے تو مجھے بہت دیا تھا، کاش دوبارہ دے گا تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور دوبارہ موقع نہ ملے۔ تو یہ الفاظ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کیا اہمیت ہے۔ جوانی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر کے میں نوجوانوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہوں گا۔ جوانی یہ عمر عزیز کا سب سے قیمتی مرحلہ ہے۔ جس نے جوانی کو پہچان لیا اس نے اپنی زندگی کا حق ادا کر دیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، آسمانی کتاب کا دستور ہے کہ جب اللہ کی ہدایتیں نوجوان دلوں میں بس جاتی ہیں تو پھر انہیں اپنی منزل زمین پر نہیں آسمان پر نظر آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں واضح طور سے بیان کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ چند نوجوان تھے، 300 سال اللہ رب العالمین نے انہیں غار میں محفوظ رکھا، سلائے رکھا، 309 سال۔ کیوں؟ اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے انہوں نے برملا توحید کا اعلان کر دیا ڈنکے کی چوٹ پر۔ رگیں مضبوط تھی، ہڈیوں میں توانائی تھی۔ ایسے مرحلے میں اگر اللہ کے دین کے لیے، دین حق کے خاطر آواز نہ اٹھائی جائے تو کیا کوئی بڑھاپے میں آواز اٹھائے؟ انہوں نے برملا کہہ دیا
حافظ ابن کثیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے فرماتے ہیں کئی ایسے تھے ان میں جو عنفوان شباب کو بھی نہیں پہنچے تھے، جن کی مسیں بھی ابھی بھیگی نہیں تھی، داڑھی اور مونچھ کے بال تک نہیں نکلے تھے، وہ بھی 2-3 لوگ وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا بس اب ہم تجھے سجدہ نہیں کر سکتے، ہم صرف اللہ کو سجدہ کریں گے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ انہیں موقع دیا گیا، اسی موقع کو غنیمت جان کر انہوں نے اپنے آپ کو قوم سے الگ کر لیا، غار میں جا کر لیٹ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیٹنے کو نیند کی شکل دے دی۔ تو جب انہیں دیکھتا کہ وہ سو رہے ہیں تو سمجھتا وہ بیدار ہیں، وہم رقود، جبکہ حقیقت میں وہ سو رہے تھے، آنکھیں کھلی ہیں اور اللہ رب العالمین نے نیند طاری کر دی۔ کروٹیں لے رہے ہیں، دیکھنے والا اگر دیکھ لے ان کو غار میں اس حالت میں تو بھاگ کھڑا ہو، دوڑ کر بھاگ جائے ڈر کے مارے۔ اس حالت میں اللہ نے ان کو سلا دیا، ان کی حفاظت کی۔ جوان اپنی نوجوانی کی بدولت اللہ کے دین کی صیانت اور حفاظت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک پل کا محافظ ہو جائے گا۔ یہی چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال کے عبداللہ ابن عباس کو سمجھائی تھی، کہا احفظ اللہ احفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی یعنی اللہ کے قوانین کی حفاظت کر، بدلے میں اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور جس کی اللہ حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جس کی ہزاروں مثال شریعت میں تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، ایک نڈر نوجوان جس نے جوانی کی بدولت، توانائی، اعصاب کی پختگی کی بدولت حق کا اس طرح سے اعلان کیا کہ پوری قوم ایک طرف، ابراہیم ایک طرف۔ آج ہم معمولی باتوں سے چپ کر حق بات کو دبا لے جاتے ہیں۔ وہ ایوان نمرود ایک طرف، نمرود کی حکمرانی ایک طرف، ابراہیم خلیل اللہ سماج کا وہ نوجوان جس نے توحید کی آواز کو بلند کی اللہ کے بھروسے، وہ ایک طرف۔ اور مجال جرت جسارت کا عالم یہ کہ ان کے تہوار کے دن، ان کی خوشی کے دن مندر میں جا کر ساری مورتیوں کو تہس نہس کر دیا۔ لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، وہ کہتا ہے کہ ساری چیزوں کا معبود اللہ ہے، بہت ممکن ہے کہ اسی نے یہ حرکت کی ہوگی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نوجوانی کی حجت پوری کر دی، اللہ نے جو ذمہ داری عطا کی تھی وہ ذمہ داری پوری کر دی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی نقشے اللہ نے سورہ نوح میں اور بھی جگہ سورہ ہود وغیرہ میں بیان کیے۔ ایک حکم نازل کر دوں، ایک حکم بیان کر دوں، فرمان ہے کلما مر علیہ ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ نے حکم دیا نوح کشتی بناؤ، نوح کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، سمندر کا پتہ نہیں ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے، ٹھٹا اڑا رہے ہیں، نوح یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ لیکن یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی، جس کی حیات و ممات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین کے حکم کو دیکھتا ہے۔ کشتی بنا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا آج تم مذاق اڑا لو، کل ہم تمہارا مذاق کریں گے۔ دنیا نے دیکھا، آسمان و زمین نے دیکھا، ساری کا روح زمین ڈوب گئی، اگر کوئی بچا تو وہ نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے مومن سفینہ نوح۔ اللہ نے مذاق بنایا جنہوں نے نبی کا مذاق اڑایا۔ 950 سال تک ابراہیم نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوتی کام کو نہیں چھوڑا۔ 950 سال کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، ہم چند دنوں میں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، صاحب یہ ذمہ داری ہماری ختم ہو گئی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم وارث ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ہمیں خیر امت کا لقب ملا ہے، تو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے سچے صحابہ اور ان کے سچے تابعین و تبع تابعین کے طریقے پر دنیا والوں کو یہ پیغام سنانا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف آسمان والے کی ہوگی، اگر کبریائی ہوگی تو صرف زمین اور آسمان بحر و بر پر جس کی حکومت ہے اسی کی کبریائی اور اسی کی بڑائی بیان ہوگی۔ یہ جوانی کا عوض ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ کیا ہم نے اپنی اس دعوتی ذمہ داری کو محسوس کیا؟ بڑھاپے میں صرف خواہشات ہوں گی، صرف تمنائیں آرزویں ہوں گی، لیکن آدمی جو آج کر سکتا ہے جوانی میں وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکے گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جن کے بارے میں نے ابن ماجہ کے حوالے سے اور بھی روایتیں ہیں، مسند احمد میں، نسائی میں، ترمذی میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے بڑا رحم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر بن الخطاب، اور دین کے معاملے میں جہاں سختی کی ضرورت پڑتی ہے اگر سب سے زیادہ سخت کوئی ہے تو وہ ابن خطاب ہے، اور سختی کا یہ عالم ہے یا ایھا ابن الخطاب ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، اے ابن خطاب اللہ کے یہاں تیرے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ انسان تو انسان، شیطان کو بھی یہ جرت نہیں ہے کہ جس گلی سے تو گزر جائے اس گلی سے شیطان گزرنے کی جسارت کرے۔ یہ ایک جواں مرد مومن کا تقوی ہے۔ ایمان لائے تو ابو جہل کے گھر پر دستک دی، باہر نکالا، کہا تم نے سنا کہ نہیں سنا؟ قد اسلمت، میں اسلام لے آیا، کمزوروں کو تو مارتے ہو، میرا سامنا کرو۔ عتبہ ابن ابی ربیعہ، بڑے بڑے بنی عبد الشمس کے سردار، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کے گھر پر گئے۔ وہ کل تک عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی خبر آ جاتی تو ان کے گھروں سے نکال کر یہ مارتے تھے۔ ابن خطاب جب ایمان قبول کرتے ہیں تو ان کے گھروں پر جا کر دستک دیتے ہیں اور کہتے سن لو اب حق اور باطل کی لڑائی ہے، تمہیں معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ انی قد اسلمت، میں اسلام لے آیا ہوں، تمہیں جو من میں آئے کر لو۔ حق ادا کر دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، صحابہ کرام میں کوئی حیا کا پیکر ہے تو عثمان بن عفان ہے، جن کی آنکھیں بھی محفوظ، شرمگاہ بھی محفوظ، اور ظاہری جسم کے ساتھ ساتھ ان کی روح بھی شرمناک واقعات سے، افعال سے، ایکٹیویٹیز سے محفوظ ہیں۔ ایک نوجوان، صحیح سالم نوجوان، تندرست نوجوان، جس کا جسم بھی محفوظ ہو اور جس کی روح بھی محفوظ ہو، اللہ کے یہاں ایک ہے۔ نوجوانوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ظاہر کی بھی حفاظت کریں اور اپنے باطن کی بھی حفاظت کریں۔ ظاہر کی حفاظت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہو اپنی آنکھوں کو پست رکھیں۔ آج مسلم نوجوان کہنے کو تو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، لیکن نامحرم سے چیٹنگ کرتے کرتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور موبائل فون ایک طرف رکھ کر سو جاتا ہے۔ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ پھر ظالم حکمرانوں کا تسلط نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ان کے گھروں میں گھس کر وہ لوگ جن کو زندگی کا معمولی چیزوں کی واقفیت نہیں ہے، جو کھڑے رہ کر پیشاب کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں ناپاکی پر، وہ ان کے گھروں میں گھس کر ان کی بہن بیٹیوں کی عصمتوں کو تاتار کرتے ہیں، نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی بستیوں کو نظر آتش کرتے ہیں، انگار لگا دیتے ہیں۔ ارے کیوں؟ یہ تو عبداللہ عبد الرحمن تھے، ان کا ظاہر تو بڑا دیندار تھا، لیکن ان کی روح کی ناپاکی کا عالم یہ تھا کہ وہ کوئی دقیقہ، کوئی مرحلہ، کوئی منٹ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے عیاشی سے۔
آج ہم اپنے نوجوانوں کے حالات کو دیکھ لیں. باپ شکوے کر رہا ہے بیٹا میرا سنتا نہیں. ابھی 9 عمر تھا, عنفوان شباب کو بھی نہیں پہنچا تھا, بڑا اسکرین ٹچ موبائل خرید کے دے دیا, ایک اچھی سی بائک خرید کے دے دیا. کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کوئی تربیت نہیں ہے, اور چند سالوں کے بعد شکوے کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے فساد و بگاڑ میں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لیکن کوئی اصلاح ہونے کا نام نہیں لے رہی. اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کی بھی حفاظت رکھیں, آنکھوں کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں, اور روح کی بھی حفاظت کریں. روح کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, اب تم ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہو جہاں سے فساد, بگاڑ, جہنم بہت قریب ہے. لہذا من استطاع منکم الباء فلیتزوج, تم میں سے جو قوت باء کا مستطیع ہو اسے چاہیے کہ فوراً زوجیت اختیار کر لے. زبردستی باپ منع کر رہا ہے, نہیں, ہماری ناک کا مسئلہ ہے, خاندان کی ناک کا مسئلہ ہے, ابھی شادی نہیں کر سکتے. جوان ہوئے اس کو 10 سال ہو چکے ہیں, اور ماں باپ ہیں کہ راستے کی رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں. یہ سچے مومن, اللہ کو صحیح معنوں میں قادر مطلق سمجھنے والے, سارے رزق کے وسائل کو اللہ کی طرف منسوب کرنے والے اگر والدین ہوتے تو اس کا رشتہ کرا دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ پر ہے, ان کی جوانی کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ان کے والدین پر ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں تھا, ڈگریوں کے محتاج ہو گئے. ڈگری لے لو گے, کچھ کرنے لگو گے, تب تمہاری شادی کی جائے گی. وہ ڈگری لے سکے گا تب تو اس لائق ہی نہیں رہے گا کہ وہ کچھ کام کر سکے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جو روایت میں نے عرض کی, کسی موقع سے تفصیل سے بیان کروں گا, کہ انہیں جو ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی, انہی کو, اسی ذمہ داری کو اپنا سب کچھ سمجھ گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, ان خالدا سیف اللہ المسلول, خالد اللہ کی کھینچی ہوئی تلوار ہے, جس طرف بھیجا مسکرا کر نکل گئے. معاذ ابن جبل حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم تھے, تبلیغ کے لیے بھیجا, مسکرا کر نکل گئے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے مدینہ تشریف لے آئے, جس کے اندر جو صلاحیتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا, اور صحابہ کرام نے مسکرا کر انہیں تسلیم کیا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے رہے. یہاں تک کہ واقعہ یوں ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے دور ہٹ کر غم زدہ ہو جانے والے صحابہ کرام ملک شام کے کسی کونے میں وفات پائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے لگے رہنے والے صحابہ کرام بصرہ, کوفہ اور دور دور کے شہروں کے کسی کونے میں جا کر وفات پائے. کیوں؟ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ ان کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. ہمیں بھی والدین نے نصیحت کی ہے, ہمیں بھی اسلام نے پابند رہنے کو کہا ہے, لیکن کیا ہمارا نوجوان پابند ہے؟ میں ایک مثال دے دوں. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند اسماعیل, جن کی پرورش کسی اور نے نہیں خلیل اللہ نے کی تھی, قرآن نے ان کا نقشہ یوں کھینچا, فلما بلغ معه السعی, ارے ابھی نوجوان ہوا اسماعیل, کچھ کرنے دھرنے کے قابل ہوا. بوڑھے ابراہیم, 80 سال کے ابراہیم, بعض روایتوں میں ہے کہ 80 سال میں تو حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی, تو کتنا وقت ہو چکا ہوگا جب اسماعیل جوان ہوئے. بوڑھے ابراہیم کے سامنے اسماعیل کی حیثیت بیساکھی کی تھی کہ اب یہ میرے مستقبل, میرے فیوچر میں میرے کام آئے گا, میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. اللہ رب العالمین نے آزمایا باپ اور بیٹے دونوں کو, خواب دکھایا. بوڑھے باپ نے اپنے جوان سال بیٹے سے کہا, انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے؟ خلیل اللہ کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے اللہ کے حکم میں مشورہ کریں, اور آج کے پیرنٹس
مشورہ کرنے کو ضروری نہیں سمجھتے. یہ جو دوری ہے پیرنٹس کی اور بچوں کی مشورہ نہ ہونے کی وجہ سے. بیٹا بھی کتنا نیک دل، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھ سے کیا پوچھنا، اللہ کا حکم ہے کر گزریے. کوئی ری ایکشن، کوئی رد عمل، کوئی احتجاج میری طرف سے آپ کے حق میں نہیں ہوگا. فوراً بصر و چشم کیا. یہ جوان اسماعیل تھے، دنیا ان کے سامنے بھی پیر پسارے کھڑی تھی، ان کے سامنے بھی تقاضے تھے، لیکن ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف اللہ کا حکم تھا. وہ فیضان نبوت تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھلائی اسماعیل کو آداب فرزندی؟ عورتوں کا ایک بڑا کردار ہے اچھے نوجوانوں کو کھڑا کرنے میں. وہ صلاح الدین ایوبی، وہ محمد ابن قاسم، وہ بڑے بڑے مجاہدین اسلام جو دنیا کو ایک پیغام دے گئے اور بتا گئے کہ دنیا کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو بھی حیثیت ہے تمہارے آخری رزلٹ کی ہے. وہ کہاں سے نمودار ہوئے تھے؟ وہ مسلم ماؤں کی گود سے پلے بڑے تھے. اسی لیے والد تو والد، باپ تو باپ، ماں کا بھی ایک بڑا رول ہے بچوں کو کھڑا کرنے میں. تو میں پھر یہ عرض کروں گا، ہماری دعوتی، دینی، عملی، اخلاقی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، چھٹیوں کے موسم میں ہم اس کو ضائع نہ کریں، ادا کریں. اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے فرما بردار بنیں. اپنی قیمتی گھڑی، زندگی کے مراحل کو شریعت کی روح سے گزاریں، شریعت کی روشنی میں گزاریں. لین دین ہو، گفتگو ہو، بات چیت ہو، معاملات ہوں، جس سماج کے جس شعبے میں ہم نے قدم رکھا ہے اور زندگی کے جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں. بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ہے. بڑھاپے میں تو ہر کوئی حج کر لے، بڑھاپے میں تو ہر کوئی نمازیں پڑھ لے. بہت سارے ممالک اس دنیا کے ایسے ہیں جن میں ملائیشیا، انڈونیشیا ممالک کو شمار کیا جاتا ہے ایک سروے کے مطابق کہ وہاں جب شادی کا پیغام لگتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اس بچے نے، اس نوجوان نے کتنا حج کیا ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ حج کیا ہے کہ نہیں کیا، پوچھا جاتا ہے کتنا حج کیا، اس لیے کہ وہ جوانی کی عبادت کو اہمیت دیتے ہیں. آج ہمارے حجاج واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں جا سکے، حجر اسود کو بوسہ لینا دور. ہماری یہ ہمت اور مجال نہیں تھی کہ ہم حجر اسود کو بوسہ لیتے، ورنہ بہت ساری قومیں ایسی تھی ہمیں پیر سے کچل دیتی. کیا بات ہے کہ بر صغیر کے لوگ حج کرتے ہیں صرف بڑھاپے میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا، ورجل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہو. تو ہم عبادتوں کو جوانی کے ساتھ خاص کریں، بڑھاپے کے ساتھ خاص نہ کریں. بڑھاپے میں تو ہر شخص عبادت کی طرف مائل ہوتا ہی ہے. کمال یہ ہے کہ جوانی جہاں شرور و فتن کے زیادہ اندیشے اور گمانات ہیں، وہاں پر اللہ کی بندگی پر اتر آئیں تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا. اعداء اسلام کے تسلط سے ہماری حفاظت فرمائے گا، خواتین اسلام کی عصمت و ناموس کی حفاظت فرمائے گا، دنیا تو دنیا آخرت کو بھی سنوار دے گا. اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، بزرگوں کی اصلاح فرمائے، بڑوں کو بچوں کے جذبات کی قدر کرنے اور بچوں کو بڑوں کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام على خیر خلق الاعلی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والکفرۃ والفجرۃ وجمیع اعداء الاسلام والیہود والنصارى والمشرکین.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله